عید کے بعد دیکھیں گے. یہ ویڈیو مکمل طور پر تحقیق پر مبنی ہے. اس میں حقائق بتائے جائیں گے اور وہ باتیں کی جائیں گی جو پریکٹیکل دنیا کی باتیں ہیں, کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں. ایران اسرائیل تنازع یہ آج سے نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے, اور یہ کس کی وجہ سے ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے. یہ یاد رکھیں کہ ہم بار بار لنک کر دیتے ہیں کسی چیز کو مسلم اتحاد کے ساتھ اور بہت کچھ مسلم امہ کے ساتھ. یہ جو وار فیئر ہے, جو موجودہ وار فیئر ہے, یہ فل اسٹریٹجک وار فیئر ہے, جس میں شاید ان کی طرف سے تو یقینی طور پر یہ ایک مذہبی جنگ ہوگی, ہمارے مسلم ممالک کی طرف سے یہ مذہبی جنگ نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کچھ عنصر شاید ایران میں موجود ہو, لیکن بالعموم طور پر سعودیہ عرب, دبئی سے لے کر تمام عرب دیش میں ایسا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا. یقینی طور پر جو لابی دوسری طرف ہے وہاں مذہبی پہلو ضرور ہوگا. کیا دنیا میں تیسری جنگ عظیم چھڑنے جا رہی ہے؟ ایران کے حالیہ ڈرون حملوں کے بعد میری وہ پیش گوئی جو میں بار بار کرتا ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں یہ جتنا کنٹینٹ آپ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی ریسرچ ٹیم ہے جو یہ کام کرتی ہے, جس میں ہم الجزیرہ اور ان سارے نیٹ ورکس کے ساتھ لنکڈ ڈیٹا آپ سے شیئر کرتے ہیں. وہ ایک ریسرچ لے کر آئی اور میں وہی ریسرچ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. کل رات ایران کی طرف سے ڈرون داغے گئے 200 کے قریب, اور یہ 200 نہیں 300 کی تعداد ہے جو IDF اسرائیل ڈیفنس فورسز اس کو رپورٹ کر رہی ہیں. اب یہ قطعی طور پر جو کچھ غازہ میں ہو رہا ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ کوئی وہ ریونج نہیں ہے. یہ ریونج یا ایک سٹینڈ آؤٹ ایک ایسے واقعے کا ہے جس واقعے کا آپ میں سے اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تمام لوگ جو مجھے انڈیا, پاکستان یا گلف میں دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں کہ 1 اپریل کو شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک سفارت خانے پر حملہ ہوتا ہے, اور وہ سفارت خانہ ایران کا تھا. یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے کیا جاتا ہے اور اس حملے میں 7 سے 8 لوگ شہید ہوتے ہیں. عید کے بعد دیکھیں گے ایران نے 14 دن بعد 200 سے 300 ڈرون, ایران کا دعویٰ 200 کا ہے لیکن IDF کا دعویٰ 300 کا ہے, ڈرون, پروجیکٹائل میزائلز اور اس قسم کے اس سے ملتے جلتے بہت سارے اور جو ان کے ڈیفنس سسٹم کا حصہ ہیں وہ سب اسرائیل کی جانب داغ دیے. اب ان کا ایک بہت زبردست ملٹی بلینئر ڈوم میزائل سسٹم ہے جو کہ اینٹی میزائل ہے, جو اسرائیل کو کور کرتا ہے ایک ٹوکری کی طرح کہ کوئی بھی چیز اگر اس کی طرف فائر کی جائے تو یہ فوراً اس کو ہوا میں ہی اٹیک کر دیتا ہے. یہ 2011 میں یہ سسٹم ڈیزائن اور لانچ کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے یہ کام کر رہا ہے, اور ممکنہ طور پر امریکہ اور اسرائیل نے یہ جتنے بھی فائر کیے گئے تھے ان میں سے میکسیمم کو تباہ و برباد کر دیا, ختم کر دیا, سوائے ان کے مطابق ان کا ایک شہری جو 10 سال کا تھا وہ انجرڈ رپورٹ ہے, ممکنہ طور پر ایک بچی. اس کے علاوہ ایران کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ بڑا کامیاب تھا اور یہ حملہ بہت زیادہ اٹیک کر گیا, لیکن ان کی ایک ایئر بیس کو تھوڑا سا نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ کوئی خاص نقصان IDF کی طرف سے رپورٹ نہیں ہوا. اب بات کتنا کولیٹرل ڈیمیج ہوا یا کتنا اٹیک کے دوران ڈیمیج ہوا اس کی ہے ہی نہیں. بات ہے ایک جنگ کے چھڑنے کی جو مشرق وسطیٰ میں چھڑنے جا رہی ہے, جس کی براہ راست لپیٹ میں پاکستان آئے گا, کیونکہ اب سرحدیں براہ راست جڑی ہیں. ایران نے بڑا کلیئرلی یہ بات دھمکی آمیز الفاظ میں کہی ہے کہ اگر اسرائیل, امریکہ یا اس کے اتحادیوں کو کسی نے بھی ایران پر حملہ کرنے کے لیے ایئر بیس یا کوئی بھی رستہ فراہم کیا تو ایران اس پر کاؤنٹر اٹیک کرے گا اور وہ براہ راست اس کو دشمن کنسیڈر کرے گا. اس میں کئی طور پر مختلف ممالک کے نام بھی آتے رہے مختلف قسم کے نیوز چینلز پر, جس میں اردن کا ذکر بھی کیا جاتا رہا ممکنہ طور پر. لیکن اگر کوئی بھی ایسا بیس سسٹم استعمال کیا جاتا ہے تو وہ براہ راست جنگ چھڑے گی, اور اب وہ ٹالریٹ نہیں کریں گے کہ ان کی الائیڈ فورسز
अमेरिका एंड अलाइड को किसी किस्म का भी कोई एयर बेस कोई मुस्लिम ममालिक फराहम करे। अब इस जमन में जो एक तरफ फोर्सेस हैं उसमें यकीनी तौर पर ये आप ट्वीट देख सकते हैं, जर्मनी, जबकि जर्मनी का जो हशर किया था वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने वो दुनिया के सामने है। जापान, हिरोशिमा नागासाकी का जो हशर हुआ था आपके सामने है। लेकिन अब अमेरिका इतनी ताकत इख्तियार कर चुका है कि वो अपनी पुरानी जंगें भूल कर स्ट्रेटेजिकली दुनिया में लीड करना चाहते हैं। तो यूके, कनाडा, अमेरिका, इंडिया, ये चंद बड़े ममालिक हैं जो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ भी खामोश थे, वो आज भी खामोश हैं और वो कतई तौर पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जो ईरान कर रहे हैं। अब मैं आज आपको एक बात बता दूं कि ईरान बराह रास्त किसी जंग में शामिल नहीं होना चाहता और ना ही ऐसा कुछ अमेरिका हालिया हालात में चाहता है। उसकी एक बड़ी वजह आने वाले अमेरिका के इलेक्शन है और इसमें बाइडन की पोजीशन बड़ी वीक है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर मौजूद अक्सरियत भी इसराइल जंग के खिलाफ है और वो जेनोसाइड नहीं चाहती। वो ये नहीं चाहते कि जिस तरह बच्चों और ख़वातीन को गाज़ा में स्लॉटर किया गया, जो अब वहाँ हालात हैं, जिस किस्म की वहाँ जंगी कैफियत है, ये दावे हैं 20,000 या 50,000 कम अज़ कम लाख 1.5 लाख मासूम फ़लस्तीनी जो हैं जिनका बराह रास्त किसी ऐसी तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ नहीं था जिस पर दावा किया जाता रहा कि उन्होंने इससे पहले मिसाइल दागे थे इसराइल पर, वो शहीद हो गए, ख़त्म हो गए, मार दिए गए। तो ये जंग बड़े ख़तरनाक मोड़ पे आ रही है क्योंकि अब ये बड़ा वॉरफेयर एंटर हो रहा है। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, उसमें इस किस्म की कोई भी जंग हमारे लिए शदीद ख़तरनाक साबित होगी। ये याद रखें, जो हमारा इंटरनल मैटर है उस ज़मन में हम कतई तौर पर किसी भी बैरूनी फैक्टर को टॉलरेट नहीं कर सकते। अगर आप इसके शाखसाने देखेंगे, इसको स्ट्रेटेजिकली देखें, जो मेरी रिसर्च टीम कहती है, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ी बहस जारी है जिसमें रिजीम चेंज की भी बात की गई, जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर की भी बात की गई और आज भी रूस और चाइना मुकम्मल तौर पर ईरान की हमायत में खड़ा है। आप बाइडन का एक ट्वीट देखें तो इसमें वो ईरान और प्रॉक्सीज का लफ्ज इस्तेमाल करता है। जो प्रॉक्सीज हैं ये कोई और ममालिक नहीं है, ये रशिया और चाइना ही है। और पाकिस्तान किसी तौर पर चाइना का इत्तेहादी है, रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहता है, जबकि रशिया और चाइना दोनों भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात में उस तरह नहीं है जिस तरह पाकिस्तान है। तो ये वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जो पाकिस्तान को यहाँ मजबूत करती है, लेकिन वहीं कमज़ोर करता है पाकिस्तान को सऊदी अरब और सऊदी अरब के इंतहाई करीबी ताल्लुकात अमेरिका के साथ। अगर आप अमेरिका एंड प्रॉक्सी की बात करें तो उसमें स्ट्रेट अप फ्रंट सऊदी अरब का नाम लिया जाता है और उसमें शहजादा के जो ताल्लुकात हैं बाइडन के साथ और जिस तरह सऊदी अरब अमेरिका के साथ खड़ा है, और उसके अंदर फिर एक फ़िरका वारियत की जंग है जो इंटरनल मैटर है सऊदी अरब और ईरान का, और सऊदी अरब और को ईरान से जो ख़तरा लाहक है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वो एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, वो एक नहीं है। तो मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि ये उनकी तरफ से, यहूदी नसारा हनूद की तरफ से, ये यकीनी तौर पर एक रिलीजियस वॉरफेयर हो सकता है, ये एक जेनोसाइड हो सकती है, लेकिन ईरान की तरफ से ये रिलीजियस जंग एज सच नहीं है। इसमें स्ट्रेटेजिक आंसर बहुत ज़्यादा शामिल है, वो अपनी बका और सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। अगर ये मशरिक़ वस्ता में एक मजहबी जुनून की जंग है तो सऊदी अरब, तुर्की, उर्दन, ईरान, पाकिस्तान और बहुत सारे मशरिक़ मुस्ता के ममालिक जो हैं उनको ईरान के बैक पे होना चाहिए, ना कि अमेरिका के बैक पे होना चाहिए। तो एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए वाली बात भी दुरुस्त नहीं है। मैं आज आपको एक बात बताता चलूं कि हम किसी तौर भी अपने अंदरूनी मामलात की वजह से, अब देखें ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं ये एक बहुत तहकीक के बाद कर रहा हूं, हम अपने अंदरूनी मामलात की वजह से किसी तौर कोई जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन रशिया और यूक्रेन की जंग ने भी हमारी बुनियादें हिला के रख दी। हम IMF का कशकोल हाथ में लिए खड़े हैं
مجھ سے اکثر لوگ سوال کریں گے, بلکہ آپ مجھے کمنٹ میں جواب بھی دیجئے کہ کیا دنیا اگر تیسری جنگ کی طرف دھکیلی جاتی ہے تو اس میں پاکستان کا سٹینس کیا ہوگا؟ پاکستان براہ راست سعودی عرب پہ بہت ساری اکانومی کی ڈیپینڈنس رکھتا ہے, اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہے, اور پاکستان دبئی اور امارات پہ بھی اکنامکلی ڈیپینڈنٹ ہے, اور یہ دونوں ممالک امریکہ کی پراکسیز ہیں, امریکہ کے اتحادی ہیں, اور دوسری طرف اس سے رشیا اور چائنا سے بھی اچھے تعلقات قائم کرنے. وہ پنجابی کہندے ہیں کہ جدوں نوٹ ہون جیب وچ تے پھر آکڑ چنگی بھی لگتی ہے. ہمارے پاس نوٹ بھی نہیں ہے, ہم شدید قسم کی اکانومی کی بدحالی کا شکار ہیں, ہم غریب ہیں, ہم بدحال ہیں, ہماری اکانومی تباہ ہے, ہم پولیٹیکلی انسٹیبل ہیں, سیاسی طور پر شدید انتشار کا شکار ہیں, اور ہم بالعموم نہیں بالخصوص آپس میں لڑ رہے ہیں. ہماری لڑائی کی جنگ اتنی شدید ہو چکی ہے کہ ہم اپنی سالمیت کا مذاق اڑانے, میمز بنانے اور قومی حفاظتی اور سلامتی کے اداروں کو بھی ٹارگٹ کرنے سے باز نہیں آتے, اور ہم شدید قسم کی میمرز کی قوم بن چکے ہیں. تو ایک ایسی قوم جس میں جنگی جنون تو دور, آسائش پرستی اتنی گھس چکی ہو کہ وہ صرف آرام کو تشبیہ دیتے ہوں, ان کے منہ سے جہاد جیسی باتیں اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے. اور یہ ہلا شیری دینا یا یہ کرنا کہ دیکھیں جی ایران نے یہ کر دیا, ایران نے وہ کر دیا, اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے, آپ کی اوقات ہی نہیں ہے. آپ کو پہلے اوقات جنریٹ کرنی پڑے گی اس لیول پہ بھی آنے کے لیے جس لیول پہ ایران کھڑا ہے. آپ پریکٹیکلی اور اسٹریٹجیکلی ان چیزوں کو دیکھیے کہ آپ کی اوقات کیا ہے, آپ لوگ کتنے سٹیبل کھڑے ہیں, آپ کا ملک کیسے چل رہا ہے, اور آپ سیاسی طور پر آپ کے ملک کے اندر کس قسم کا انتشار موجود ہے, اور اس کا کوئی حل آپ کے پاس نہیں ہے. اور افسوس کے ساتھ کہ ہم ایز اے نیشن بھی ود ان اسٹیٹ وارفیئر کی سچویشن میں, ہم ود ان اسٹیٹ ہم سٹیبل نہیں ہیں. ہمارے اندر مذہبی منفیت, ہمارے اندر اوور آل منفیت اتنی زیادہ ہے, ہم شدیدیت کا شکار ہو چکے ہیں, ہم فرقہ واریت کا شکار ہیں. مذہبی منفیت سے میری مراد یہ ہے کہ ہم فرقہ واریت کا شکار ہیں. ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں, ہم ڈیوائیڈڈ ہیں, ہمیں صوبوں نے بانٹا ہوا ہے, ہمیں زبان نے بانٹا ہوا ہے, ہم مذہبی فرقہ واریت کا شکار ہیں, ہم سیاسی فرقہ واریت کا شکار ہیں, اور اس قدر شکار ہیں کہ اس پولرائزیشن کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو جب ہم اتنے زیادہ پولرائز ہو چکے ہیں تو ہمارے منہ سے جہاد جیسے لفظ سوٹ نہیں کرتے, کیونکہ وہ مومن کے منہ سے سوٹ کرتے, اور مومن بننے کے لیے ہمیں مومن ہونا پڑے گا. ویری کلیئر. تو کیا دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھنے جا رہی ہے؟ جواب ہے نو, تیسری جنگ عظیم نہیں ہوگی. اور کیا ہم ایران کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم مسلم امہ اور یہ سارے نعرے بلند کریں گے؟ نو, ایسا بھی نہیں ہوگا. تیسری بات, کیا ہم پراکسی وارفیئر کا حصہ ہوں گے؟ اگر ہم حصہ ہوں گے تو ہمیں تورا بورا کی پہاڑیوں سے آج پاکستان تورا بورا تک یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں. امریکہ جانے, اس کے پراکسیز جانے, ایران جانے, اس کے پراکسیز جانے, پاکستان ایک نیوٹرل سائڈ پہ ایک سیف کنٹری ہوگا. اگر ہمارے ارباب اختیار نے, میری جتنی ریسرچ ہے یا جتنا علم ہے یا جتنا میں پڑھ کے بیٹھا ہوا ہوں, وہ یہی کہتی ہے کہ دوجیاں دی منجی تے او آپ ٹھوکے, دوجیاں دی لڑائی تے او آپ لڑے. پاکستان اگر اس میں تورا بورا کی طرح دوبارہ کودتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے یا استعمال ہونے کی ذرا سی بھی جرت کرتا ہے تو پاکستان کا حال تورا بورا جیسا ہوگا. اس لیے ہمیں دور رہنا ہے. ہمیں اس ٹائم سب سے پہلے پاکستان اور نیوٹرل زونز کو دیکھنا ہے. اگر یہ مذہبی جنگ ہوتی اور پاکستان کے ساتھ دیگر تمام اتحادی مسلم ممالک اس اسٹریٹجک پوزیشن میں ہوتے تو تب یہ یقینی طور پر یہود ہنود کے خلاف ایک جنگ تھی, اسلامی فوبیا کے خلاف ایک جنگ تھی. ابھی ایسی کوئی جنگ نہیں ہے. اور یہ ڈرون اور اس قسم کی جو شارٹ وارفیئرز ہیں, یہ اسرائیل اور ایران پہلے بھی لڑ چکے ہیں, یہ اسی زمن کا حصہ ہے. اس سے کوئی بڑا گراس ڈیمیج نہیں ہوگا اگر ہم اس جنگ میں کود پڑے تو. ڈاکٹر عفان کیسر, سائننگ آف.